बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी में एक बार फिर न्यूज़ वन चैनल पर आपके सामने। माशरे में अगर बहुत कुछ हो रहा है तो जाहिर है कुछ चीज़ों से हम इत्तफाक करेंगे और कुछ चीज़ों से हम एतराज़ करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा है आज सबसे कि अगर कुछ ऐसा है जिससे दिल नहीं मान रहा या दिल जिसको तस्लीम नहीं कर रहा, क्या उस पर भी हमें कुछ नहीं कहना चाहिए? क्या वाकई हमने हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों को देना शुरू कर दिया है, हालात को देना शुरू कर दिया है, हुकूमत को देना शुरू कर दिया है, ज़िम्मेदारान को देना शुरू कर दिया है? क्या वाकई हम कभी नहीं सीखेंगे कि ये तमाम चीज़ों में हमारा भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्सा है? अगर हम आज हालात को आपके और हमारे सामने जो इस वक्त हालात हो गए हैं, वहाँ देखो तो किसी बच्चे की इज़्ज़त महफूज नहीं है, तो औरत की इज़्ज़त महफूज कहाँ है? तो अगर देखा जाए तो किसी की नौकरी महफूज नहीं है, देखा जाए तो कोई यहाँ पर अपने घर से निकलने के बाद काम पर जा रहा हो, किसी चीज़ से जा रहा हो, नन्ही सी परी अगर एक बिस्किट लेने भी जा रही हो तो वो भी सेफ नहीं है। ये एक तरह के हालात हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम इसमें सांस ले रहे हैं। लेकिन क्या इसी को ही ज़िंदगी बना लेना है, यह आपके और मेरे ऊपर है। अब आते हैं आज की माया कहानी कि आज की माया कहानी है किसकी। आज जो खातून आ रही हैं उनका नाम है इरम। इरम की कहानी है क्या? इरम रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मेहनत करती हैं। क्या मेहनत करती हैं वो खुद आपको बताएंगी। लेकिन साथ में हुआ क्या, कुछ हालात और वाक़यात ऐसे होते चले गए कि एक ऐसे शख्स ने उनको अपने, मैं कहूँगी, भरोसे में लिया। उनका भरोसा हासिल करने के बाद उनकी साथ वो हालात पैदा कर दिए कि आज उनका नंबर, उनकी तस्वीरें पता नहीं कहाँ कहाँ फॉरवर्ड हो रही हैं, कहाँ कहाँ भेजी जा रही हैं। उनका अकेले का मौक़िफ़ नहीं, उनके साथ कई लोग हैं जो इसी तरह की शिकायत लेकर, इसी इंसान को लेकर और इसी वजह को लेकर आज माया कहानी में आए हैं। ये लोग हैं कौन? मैं जानती हूँ थोड़ा सा वक्फ़ा ज़रूर होगा, लेकिन आज ज़रूर सुनिएगा। जो हिम्मत करके खातून आ रही हैं उनका फ़कत सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे रिज़्क़ हलाल कमाना है। इससे पहले कि आप लोगों को फिर जाए, मैं बताना चाहती हूँ संडे को हमारे माया कहानी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी, जो कि आप बराह रास्त देख सकेंगे न्यूज़ वन TV1 और वसेब पर। और ये ट्रांसमिशन होगी मैनेजमेंट के इंतहाई पुरअज़म मकसद को लेकर। और इस ट्रांसमिशन के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताती चलूँ कि अब शायद हमें आवाज़ उठाने की, हमें अपनी आवाज़ पहुँचाने की ज़रूरत आन पड़ी है। माया कहानी इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, हम अभी आते हैं। माया कहानी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आप इस वक्त हमारी पूरी टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं हम न्यूज़ वन के स्टूडियो में। साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हम संडे को एक स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं और उस ट्रांसमिशन का मकसद आवाज़ उठाना है, उस ट्रांसमिशन का मकसद गलत को गलत कहना है, उस ट्रांसमिशन का मकसद अपने लिए एक महफूज हवा में सांस लेना है जहाँ तक औरतें और बच्चों की का सवाल है। माया कहानी में आज हमारे साथ हैं इरम। इरम से आपकी मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं, इरम आपकी क्या कहानी है और आपने क्यों रुख किया माया कहानी के प्रोग्राम की तरफ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप इरम? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया कि आपने हम पर ट्रस्ट किया। पहले सबसे पहले बताइए कि माजरा क्या है, क्या सबको बताना चाहती हैं? माया, मैं आपसे बात करना चाह रही थी क्योंकि मैंने आपका चैनल देखा था और सच्ची कहानियों के हिसाब से तो फिर मैंने देखा और मुझे लगा कि मुझे आपसे रब्ता करना चाहिए। हुआ कि मैं एज ए 15 साल से एज ए मैच मेकर काम कर रही हूँ। अच्छा, अपने घर से। अच्छा, घर से ही करती हैं? घर से शादी कराने का काम? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दस्तगीर ब्लॉक 9 से और अपने घर से कभी मेरा नंबर फेसबुक पे नहीं आया, ना ही कभी किसी अखबार में कोई ऐड दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे हम वर्क करते हैं लोग जानते हैं नाम से इरम सलीम के। तो उस दौरान हमें मुझे मेरी मैच मेकर है सीनियर मिसेस इलाही जान, उन्होंने मुझे कहा कि इरम मैं आपको चाहती हूँ, आप एक हमारी
آرگنائزیشن کو جوائن کیجیے. ہے جو آپ ابھی یہ تقریباً 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے ہو گئے اس بات کو. اور ماشاءاللہ کتنے سالوں سے آپ نے بتایا؟ میں 15 سال سے 15 سال گھر سے ورک کرتی ہوں. 15 سال سے آپ شادی کرانے کا آپ یہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ابھی تک جتنے کرائے سب کامیاب, کوئی ایسا فراڈ نہیں, کچھ نہیں. ماشاءاللہ. اپنی فیملیوں کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیلنگ, جو وہ لوگ بہت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے ارم سلیم سے کام کرایا. اچھا. اور میں ریفرنس پہ کام کرتی ہوں, سب سے بڑی بات. میں کبھی کوئی آن لائن رشتہ یا فیک رشتہ لیتی ہی نہیں. اچھا. کوئی اگر کالز آتی ہیں تو میں نہیں کراتی. اگر ایک پرپوزل میں نے کرایا تو الحمدللہ اسی خاندان سے مجھے کبھی کسی چچا کا, ماموں کا, کسی کے بھانجے کا, اس طرح کے پرپوزل میرے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ فیملی, آپ ایک طرح سے فیملی ممبر بنتے چلی گئی ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ان کی ساری سب طرح کی چیزوں کو میں ڈیل کرتی ہوں ایز اے میچ میکر, جیسے ہمارا فرض ہے. بالکل. بہت سے میچ میکرز کا ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں اس ٹائم کال نہیں کریں, لیکن میری ٹائمنگ کچھ نہیں ہوتی. اگر وہ میرے کلائنٹ مجھے آدھی رات کو بھی کال کر رہے تو کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, ہم سارا دن بزی سے آپ سے بات کرنی ہے, تو میں ان سے رات میں بھی بات کرتی ہوں. رائٹ. تو ہوا یہ کہ میں نے ایک آرگنائزیشن کو جوائن کیا جس میں انہوں نے مجھ سے کہا, وہ نور راجپوت کی آرگنائزیشن تھی, پاک میرج بیورو. آرگنائزیشن کراچی میں نہیں, آپ نے جوائن کیا تھا؟ پاک میرج بیورو گجرانوالہ میں. اچھا, گجرانوالہ میں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ ان کے گروپس تھے اور وہ کام کر رہے تھے. تو میں جانتی تھی کہ وہ ایک پرپوزل کرواتے ہیں, نام تھا ان کا بھی. تو مجھ سے مسز الہی جان نے کہا, جو میری سینئر تھی, کہ ارم میں چاہتی ہوں آپ کام کریں. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں ایز اے کراچی سے صدر. ٹھیک ہے. پاک میرج بیورو سے صوبائی صدر آپ کو ہم دیتے ہیں عہدہ. اوکے. تو آپ کام کیجئے, خاص کر ان لوگوں کے لیے جو شیئرنگ پرپوزل پہ ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سی میچ میکر ایسی ہیں ان کے پاس ڈائریکٹ پرپوزل نہیں ہوتے. رائٹ. تو وہ شیئرنگ پہ کام کرتی ہیں. تو شیئرنگ پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2 میچ میکرز کا رشتہ وہ بیچ میں سے ہمیں دے رہی ہوتی ہے تو ہم اسے شیئرنگ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ 2 میچ میکر کا رشتہ ہے, میرے پاس پرپوزل اگر اس کی میچنگ نہیں ہے تو وہ مجھے میچنگ دیتی ہے اپنی پارٹنر سے لے کے. اچھا 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 اچھا. یعنی کہ ان کے پاس جو لسٹ میں ہوتے ہیں رشتے, وہ پھر آپس میں آپ لوگ کنیکٹ ان کے اپنے نہیں ہوتے ڈائریکٹ. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے, اور پلس ہمارے رشتوں کی پرپوزل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے رشتہ ڈن کروایا, فیملیاں ہمیں چیٹ کر جاتی ہیں, تو ان کے پیسے پھنس جاتے ہیں میچ میکر جن کی پہنچ نہیں ہوتی ہے. جی ہاں, یہ سننے میں زیادہ آتا ہے کہ لوگوں کے پیسے بہت پھنس جاتے ہیں. ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل, الحمدللہ خلق کے خدا کے لیے ہم حاضر ہیں. میں نے کہا ایز ویسے بھی میں الحمدللہ یہ کام کرتی ہوں ماشاءاللہ. تو صرف رشتوں کے حوالے سے نہیں, اور بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, کہ اگر کسی کی کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے, کسی کو نیڈ ہے کسی چیز کی, اگر ہاسپٹل کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو میں لے جانا, ان کو سب کچھ کروانا, تو یہ میں خود سے کرتی ہوں. اوکے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو جوائن کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے جوائن کر لیا. آپ نے جوائن کر لیا. انہوں نے ایک پوسٹ بنا کے دیا کہ آپ کا یہ ہم نے کارڈ بنا کے دیا ہے, اچھا, یہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ لگا لیجیے گا. تو میں نے اپنی ڈی پی بھی لگائی, اور میں نے اپنا فیس بک, میں نے اپنا اسٹوری بھی لگائی, اس میں آپ نے بیسیکلی اسٹیٹس لگایا, اسٹیٹس لگایا, آپ نے یہ شیئر کیا. ہاں ٹھیک. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ورکنگ کرتے ہیں. اس دوران یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اس میں تھوڑا ورک کرتے ہیں. اسی دوران جب بقرعید کا ٹائم تھا تو ہم نے کہا ذرا عید گزر جائے تو پھر ہم انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں. میرے پاس کالز آنا شروع ہو گئیں. بقرعید کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں, رانگ کالز آنا شروع ہو گئیں. تو ان کالز میں کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ کا نمبر ہمیں ملا ہے, آپ رشتے کراتی ہیں, ارم سلیم بات کر رہی ہیں. جی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رشتہ چاہیے, چوتھا میرج, یعنی کہ چوتھی شادی ہمیں کرنی ہے, تو آپ ہمارا. میں نے کہا چوتھی شادی 3 آپ کی, کہ ہاں ہم افورڈ کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کو نمبر کس نے دیا؟ کہیں گے فیس بک سے ملا ہے. میں نے کہا فیس بک پہ آپ کا نمبر ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا فیس بک پہ تو میرا نمبر نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں آپ کا نمبر فیس بک سے ملا ہے اور نور راجپوت رشتہ سینٹر سے ملا ہے. تو بیسیکلی ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے کسی پیج پہ آپ کا نمبر شیئر کیا ہو. انہوں نے شیئر کیا, انہوں نے جو ہماری جو کارڈ بنا کے دیا تھا انہوں نے وہ وہاں شیئر کر لیا. ٹھیک ہے. ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں. ٹھیک ہے. اس کارڈ میں بہت ساری لیڈیز, جیسے 3 سے 4 لیڈیز, مسز سلیمی, شازیہ اور مسز الہی جان وہ بھی تھیں, اور میری تصویر بھی تھی میری پوسٹ کے. ان لوگوں نے تصویر نہیں دی تھی کیونکہ وہ لوگ اپنی واٹس ایپ پہ بھی کبھی تصویر نہیں لگاتے. صحیح. تو میری تصویر بھی لگی تھی. تصویر دیکھنے کے بعد لوگوں نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کیا, نمبر دیکھ کے اوروں سے کیا, لیکن ان کے بارے میں اتنا نہیں. لیکن میرے پاس جو کالز آنی شروع ہوئی, کوئی کہتا ہم سے دوستی کر لیں, کوئی کہتا ہم, جب میں نے اس طرح کی بھی کالز آ رہی تھیں, تو میں نے کافی سارے نمبرز بلاک کیے.
واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، فیس بک سے کہ آپ کے پاس یہ ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ رشتہ کراتی ہیں، چلیں آپ کتنے پیسے لیں گی وہ بتا دیں، ہم آپ کو پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں. نارملی میری آواز جب اگر کوئی فون پہ سنتا ہے تو بہت ایج سے کم ہی لگتی ہے میری آواز. تو فون پہ تو نہیں ویسے بھی آپ خاتون ہیں، ظاہر ہے ان لوگوں کو کال کر لیڈیز کے حوالے سے بٹ بڑی تصویر میری عجیب سی دیکھی بات ہے، یہ تو طریقہ نہیں ہے اپروچ کرنے جی کا. تو میں نے وہ فوراً اپنے مینجمنٹ میں ذکر کیا کہ مجھے اس طرح کی کالز آ رہی ہیں نور بھائی، تو مجھے بتائیں میرا نمبر آپ نے فیس بک پہ ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں ڈالا. میں نے کہا مجھے تو یہی کالز آ اس رہی ہیں. بات پر انہوں نے کمپلیٹلی ڈینائی کر دیا. ڈینائی کر دیا. اور مینجمنٹ میں ہمارے ساتھ اعجاز الہی، مسز الہی اور اعجاز الہی صاحب جو کراچی سے سرپرست اعلیٰ تھے، میں نے ان سے بھی کہا کہ جناب یہ دیکھیں اس طرح ہوا. تو انہوں نے کہا ارم بیٹا آپ ہمیں ثبوت دکھائیں. تو پھر کالز آئیں. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے جہاں سے میرا نمبر لیا نا مجھے اس کی اسکرین شاٹ دے دیں. ٹھیک ہے. اس نے اسکرین شاٹ دی، میں نے اس کی کال ریکارڈ کی اور پھر میں نے وہ سارا کچھ وہاں اپنے مینجمنٹ میں سینڈ کیا کہ دیکھیں آپ نے میرا یہ پوسٹ ڈالا ہے، اسی وجہ سے میرے پاس اسی وجہ سے لوگوں نے مجھے کالز کی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ان کالز کے دوران کچھ ایسی کالز بھی آئیں تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ رشتہ کراتی ہیں، نور رشتہ راجپوت سے آپ کا نمبر ملا ہے اور آپ جو ہے نور بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ اگر میں 5,000 روپے رجسٹریشن لیتا ہوں اور اگر میں رشتہ نہیں کرا سکا تو آپ 2,000 روپے ارم سلیم کو دے کے ان سے رشتہ کروا لیجیے گا. یہ آپ کو انہوں نے کہا جنہوں نے آپ کو کال کی. اوکے اوکے. اب میں نے کہا کیا؟ مجھے غصہ آیا. میں نے بہت برا بھلا کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی. جب میں نے مینجمنٹ میں کہا اور مینجمنٹ میں سب تھے، ان سے میں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیے اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو نور بھائی نے کہا ارے وہ تو میں نے بقرعید پہ ایک پوسٹ ڈالی تھی اپنی، اس کی وجہ سے اگر آپ مجھے منع کر دیتی تو میں نے کہا آپ نے ہم سے پوچھ کے ڈالی؟ آپ نے ہم میں سے کسی سے بھی، یعنی کہ ہمارے عہدیدار سے بھی نہیں پوچھا جو سرپرست اعلیٰ ان سے بھی. اور صرف آپ اکیلی نہیں تھیں، اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں آپ کے ساتھ پورا ایک گروپ جو ریپرزینٹ کرتا ان کو یہاں کراچی میں. پھر ہم نے انہیں ایک ایڈمن کانفرنس جو عبداللہ مدنی یو ایس اے سے کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ ورک کرتے ہیں 2 سال پہلے سے، میں ان کے ساتھ تھی. ان کے گروپس میں ایڈمن تھی، کچھ ایکسپوز کے گروپ تھے اس میں میں ان کے ساتھ تھی. تو مجھے وہ سارے لوگ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ اگر کیونکہ جو سچ اور جھوٹ کو اچھے سے جان سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو وہ میں ان کے ساتھ رہتی تھی. بیچ میں ہم لوگ کا کچھ ایسا ہوا کہ ہمارا کچھ رابطہ کم ہو گیا. میں نے وہ گروپس چھوڑے، میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے وہ گروپس چھوڑے اور پھر میں نے کہا نہیں میں اب اس میں ہی کرتی ہوں. بہت زیادہ ڈسہارٹ تھی بھائی کی وجہ سے. اب جب مجھے پتہ چلا کہ ایسا ہے تو پھر عبداللہ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. میں نے عبداللہ کو بولا کہ عبداللہ اس طرح سے بات ہے. عبداللہ مدنی یو ایس اے میں ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے میچ میکر ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. انہوں نے جب چیک کیا دیکھا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ فیس بک سے. پھر انہوں نے ایک اور میچ میکر ہیں اظہر اقبال جو ملتان سے ورک کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھی بھی تھے نور راجپوت کے. اچھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے خلاف ثبوت نکال رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا فیس بک پہ ان کو نور راجپوت کو بہت ساری گالیاں دے رہے تھے. یوٹیوب پہ انہوں نے بچیوں کی ویڈیوز لگائی ہوئی تھیں. اچھا، اس سے پہلے آپ بات آگے بڑھائیں ارم، میں آپ سے ایک سوال کلیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر کر کے. آپ نور راجپوت کا نام لے رہی ہیں، اس کا مطلب ہے نور راجپوت کو پورا حق ہے اپنی سائٹ پر اپنے آپ کو اپنا موقف بیان کرنے کا. بالکل. آپ اس کے لیے ریڈی ہیں نا؟ کیونکہ دیکھیں ہم کسی کا نام لیتے ہیں تو اس کو بھی پھر موقع دینا چاہیے بات کرنے کے لیے. بالکل. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا جب آپ کو ان کو گالیاں پڑنی تھی تو بیسکلی آپ کی شکایت کہاں سے نظر آئی کہ انہوں نے آپ کا نمبر شیئر کر لیا؟ نہیں، ہم نے گروپ پہ لیا نور راجپوت کو اور ہم نے کہا دیکھیں آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ بچیوں کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، میرا نمبر اس طرح سے آ رہا ہے. بچیوں کی کون سی ویڈیو؟ بچیوں کی ویڈیو جو ان کے پاس پرپوزل آتے ہیں نا. تو پرپوزلز کے اچھا ویڈیوز، اچھا سوری مجھے نہیں پتا تھا پرپوزلز کے ویڈیوز ہی بننے لگی ہیں. انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ کوئی ہم میچ میکر یہ کام نہیں کرتے. جب ہم نے یہ دیکھا اور ہمیں بہت برا لگا، میں نے کبھی نہیں سنا. انہوں نے کہا میں بہت منفرد کام کرتا ہوں. وہ میرے کام کا یہ ہے کہ وہ اس بچی کی 2 سے 3 تصویریں لیتے ہیں، اس پہ ویڈیو بناتے ہیں، اس کی پوری پروفائل بناتے ہیں اور وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ چلاتے ہیں. اچھا، یہ تو کسی کی پرائیویٹ لائف کو بغیر ہمارے لیے بدنامی کا باعث تھا کیونکہ ہم بھی اس فیلڈ میں اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور آپ کا کتنے لوگوں کا نام جڑا ہوا ہے جو یہاں پر آلریڈی کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں کہ جناب فیک ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. کریکٹ. اور اسی طرح سے غلط قسم کی کالز آ رہی ہیں کہ ہمارا نمبر ڈلا ہوا ہے تو ہم ضرور نور راجپوت کے ساتھ. ملتان سے ہیں، لاہور سے ہیں؟ گجرانوالہ سے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے نا اس طرح کیا. ہم نے نور راجپوت کو ایک گروپ میں لیا، وہاں بات چیت کی. وہاں اظہر اقبال بھی تھے، عبداللہ مدنی نے وہ گروپ بنایا
اور ہم نے ان سے بات چیت کی کہ ٹھیک ہے. چلیں ہم آپ سے بات اس کرتے مدعے پر. ہیں سارے, ہم مسز الہی ٹھیک ہے. جان, ٹھیک ہے. اعجاز ارائیں صاحب, ہم سب نے ایک گروپ دے بنایا, دیجیے. سارے سینئرز نے, ہوں. اور ہم نے کہا ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم نے جب کہا کہ جناب یہ ایسے سے بات ہے, تو انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ شروع کر دی. یہ نور راجپوت کی بات کر جی. رہی ہیں؟ اچھا, that's تو very اس گروپ میں ہم بھی تھے, بڑی عجیب سی بات. سب لیڈیز بھی تھیں میچ میکر, کچھ لیفٹ کر گئیں. ہم لوگ, ہمارا تو مدعا یہی تھا کہ تم یہ کام ختم کرو, Correct. کیونکہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا تھا. اور آپ کو کی شکایت ہی یہی تھی, خطا کلامی معذرت, کہ جی. آپ اس طرح کی کسی کی پرائیویٹ لائف کی تصویریں اٹھا کر یوٹیوب پہ نہ ڈالیں. یوٹیوب پہ ڈال کریکٹ. دیں. اچھا آپ دے دیجئے, میں ان سے بات بھی کر لوں گی, آپ ویڈیو میں دے دیجئے تو میں ان سے بات کر لوں گی. جی. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ دیکھیں, اور انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں, اور ہم نے کہا کہ آپ طریقے سے بات کریں, تمیز سے بات کریں. ظاہر ہے جب وہ ایک انسان کو, کسی مرد کو گالیاں دے رہے تھے, تو پیچھے سے انہوں نے بھی اس کے ریئیکشن میں انہوں نے بھی بدتمیزی کی. کریکٹ. انہوں نے پھر بولا کہ جناب میں عبداللہ مدنی کو گالیاں دی, بہن کی اس کی, اور عبداللہ مدنی کا ماشاءاللہ نام ہے, وہ بہت ہی ماشاءاللہ مذہبی اسکالر, میمونہ مرتضیٰ کے بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ, تو ہمارے ساتھ بہت اچھے سے نیک نیتی سے کام بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ان کو کہا, تو میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, تو میں نے نور بھائی سے کہا, میں نے کہا آپ بہت شرم کی بات ہے, آپ عبداللہ کے پیشاب میں ڈوب مرے کہ آپ اس طرح کی گالیاں دے رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ لیڈیز بھی ہیں. تو انہوں نے کہا لیڈیز کیوں رکی ہوئی ہیں جب میں یہاں پہ گالیاں دے رہا ہوں, تو لیڈیز کا کیا کام اس گروپ میں. تو میں نے کہا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ غلط باتوں کے اوپر آ گئی. جب ہم نے, اور انہوں نے, جب ہم نے ان کے خلاف ثبوت پیش کیے, تو اور زیادہ انہیں آگ لگی. انہوں نے کہا کہ یہ اظہر اقبال نے فیک ویڈیو بنائی ہیں اور فیک آئی ڈیز بنا کے یہ کرا ہے. اس میں ہم نے کلائنٹس بھی ایڈ کیے ان کے سارے, جو مزید ان کو گالیاں ہی دے رہے تھے, جو فیس بک پہ ان کو گالیاں پڑ رہی تھیں, وہ انہیں گروپ میں بھی پڑھ رہی تھیں, کہ وہ لوگ ایڈ ہوئے. اور انہوں لوگوں نے کہا کہ جناب شبنم کون ہے سارے معاملے میں؟ شبنم بھی ایک ایبٹ آباد سے میچ میکر ہیں. اوکے. اور شبنم کے ساتھ بھی 2 سال پہلے انہوں نے بہت زیادہ غلط رویہ اختیار کیا ہمارے تھا. ساتھ شبنم بھی ویڈیو کال پہ ہیں. السلام علیکم شبنم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ. جی میری ارم, میں تو بہت زیادہ کانگریٹس کرتی ہوں. بہت زیادہ میرا دل خوش ہے کہ جو سالوں پہلے جو میں نہیں کر سکی, وہ آج آپ اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئی ہیں. اور جو آپ کو ایک ضرورت, ایک تمغہ آپ کو دینا چاہیے کہ اس میں اس ناسور کے خلاف آپ کھڑی ہوئی ہے, اور میری آواز, میرے دل کی آواز تھی, وہ آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں. تو ارم, میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی بھی نہیں ہوتا, میں بے شک کر سکتی تو آپ کے ساتھ میں کھڑی ہوں. جہاں تک آپ میں وہیں نہیں پر آپ کے ساتھ میں جاؤں. آپ کی آواز اور بہت کٹ رہی ہے شبنم, ایسے آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. جی ابھی جی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, جی ابھی صحیح آ رہی ہے. جی اب بولیے گا. جی. تو پٹھان فیملی سے تعلق کی وجہ سے میں گھر سے ہی میں نے یہ ورک اسٹارٹ کی. یہ تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے, جو میں اس میچ میکنگ کے شعبے میں آئی. اور اچھا. اس جیسے ناسور کے خلاف ساتھ میرا ٹکراؤ گروپس میں ہوا, اور اس انتہائی درجے کے جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی, جو ابھی میں اگر میں یاد بھی کرنا چاہوں نا, تو مطلب مجھے نہ ہاں, رونا ہے. آپ اوائڈ ہی کریے, کیونکہ ظاہر نیشنل ٹیلی ویژن ہے, ہم غیر اخلاقی الفاظ کو بھی کہہ رہی بالکل ہیں کہ مجھے رونا آئے اس طرح اچھا کے مجھے الفاظ. شبنم یہ بتائیے گا, آپ نے میچ میکنگ کا کام کتنے عرصے پہلے شروع کیا, اور ان صاحب سے آپ کا سامنا کب ہوا؟ جی بہن. میرے 5 سال ہو گئے, اور اوکے. تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے کہ اس بندے کے ساتھ میں نام بھی نہیں لینا چاہتی اس کا, کیونکہ میں اس کا نام فطور ہی بولوں گی. نور نام اس پہ جچتا نہیں ہے, فطور, کیونکہ فتنے, فساد, شر, اس قسم کے. اس نے ایسا کیا کہ گروپ میں ایسے کوئی جو اس کا طریقہ کار تھا, گروپس میں خواتین کو لے کر آنا, پھر اس گروپ میں خواتین کے ساتھ ہی عشق بازی, دوستی, مطلب وہ اس قسم کے ورڈز یوز کرنا, اور اس چیزیں اس طرح کی کرنا. اس بات میں میری اس کے خلاف ساتھ اختلافات شروع ہو گئے. اس نے 10-20 بندوں کا میل کا گروپ بنایا, ٹھیک ہے. اس میں مجھے اور ایک میرے ساتھ ایک اور خاتون کی, رضیہ نام کی, ابھی تو وہ فوٹو بھی ہے, اللہ اس کو بخشے. ان اللہ تو راجع. اس کو اور اس کو ایڈ کیا 20 بندوں کو, مردوں کو, عورتوں کو نہیں, مردوں کو اس نے ایڈمن بنایا.
ہم 2 خواتین کو اس نے ایڈ کیا اور اس نے وہاں پر جو غلیظ گالیاں اس نے استعمال کی، جو غلیظ ترین گالیاں اس نے میرے لیے استعمال کی، اگر خدا نہ خواستہ میں اس کی پہنچ میں ہوتی، اس کا مطلب ہے میرے ساتھ کیا کچھ کر رہا تھا جو آج کو ہم دیکھ رہے ہیں. میں تو مطلب دور تھی، اس کی پہنچ میں نہیں تھی، تو وہ کیا کچھ کر جاتا میں اللہ. بیان نہیں کر سکتی. آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ اذیت جو میں پھر وہ میں اتنی اذیت تھی. پھر میں پلیٹ فارم پہ لے کر آئی، میں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تم لوگ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کس قسم کی لینگویج ہے. کسی بندے نے، کسی 20 بندوں میں سے میل میں سب کو میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کریں، ہم چپ کر کے کیوں، ایڈمنز موڈ پہ لگایا ہوا تھا، ہم بول بھی نہیں سکتے، لیکن اس قسم کی غلیظ جو ہم صرف بول سکتے تھے. اور وہ سنتی گئی، دیکھتی گئی. آپ یقین مانیں گے مہینے پھر میں نے سب گروپ سلیکٹ کیا، میں نے میچ میکنگ کا کام چھوڑ دیا کہ اس قسم کی غلیظ اور اتنی ناسور قسم کے لوگ جو ہے نا ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں آگے کام کرنے نہیں دے رہے. اور اس نے مجھے یہ تھریٹ کیا کہ میں گھر آ کے، اور مطلب تھریٹ کیا مجھے کہ میں آ کے وہاں پر تمہارے شوہر کو بولوں گا، یہ کچھ کروں گا. یہ بھائی کیا بولو گے، لیکن ہم تو پردے میں کام کرتے ہیں، میں گھر سے جاتی بھی نہیں ہوں، میں تو صرف کلائنٹ کو ڈائریکٹ کر دیتی ہوں، اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ وہ آتے ہیں ہمیں پیسے ہمیں ٹرانسفر اکاؤنٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ پٹھان فیملی سے ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے کہ ہم باہر جا سکیں اس طریقے سے. کام ہم عزت ٹھیک کو ہے شرم پردے میں ہم کام کرتے شبنم، آپ ہمارے ہیں. ساتھ رہیے گا. ہمارے جی پاس جو ہے ان صاحب کا جن کے اوپر الزام ہے، نور راجپوت، ان کا بھی نمبر ہے. ہماری ٹیم کوشش کرے گی کہ ان سے رابطہ ہو تاکہ وہ بھی سامنے آئیں اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اگر ان کا نام لیا جا رہا ہے. اور کیوں ان کے ساتھ اتنی مشکل ہو رہی ہے. اور مایا ایک آپ کو بات میں جی بتاؤں کہ جب ہم نے ان کو گروپ میں لیا اور جاری باتیں کی، پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اس پوری گروپ کی، وہ انہوں نے یوٹیوب پہ ڈالی اور اس پہ کہا کہ یہ ارم سلیم کا نمبر ہے، میرا نمبر وہاں ڈالا، ایک پٹیشن دائر کی کہ میں کورٹ میں کھڑا ہوں، میں یہاں پہ پٹیشن دائر کر رہا ہوں کہ میرا لاکھوں کا نقصان کرایا ارم سلیم نے، مجھے اس طرح کیا، اور ان کا نمبر دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ دیکھیں اور ان خائبہ سے بات کریں کس قدر غلیظ واہیانات گفتگو کر رہی ہیں یہ. اور یہ لیڈیز ہو کے گروپ میں بیٹھی ہیں جہاں گالیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ یوٹیوب پہ ڈالا. یوٹیوب پہ میں آپ کو بتاؤں ان کا ڈالنے کا ایک مقصد ہے کہ انہیں سبسکرائب اور لائکس ملتے ہیں جس سے وہ پیسہ کماتے ہیں. ان کو اس چھوٹے چیز سے سے وقفے کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں. یہاں پر ارم سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، شبنم ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے موجود ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ اگر نور راجپوت سے ہمارا رابطہ ہو جائے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. مایا کہانی میں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. مایا کہانی میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کرتے ہیں. ارم سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ شبنم موجود ہیں. اور یہ لوگ رشتے، یہ بہت نیک کام ہے. ہماری والدہ ہمیں اکثر بتاتی ہیں پرانے زمانے میں بڑا خاندانی لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کی فیملی کی طرح رشتے جوڑنے کی بات کرتے تھے. میں بہت سارے ایسے شادی کرانے والے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ بہت ہی رزق حلال جو ہے وہ اپنا کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ایسے اگر کسی کے ساتھ جو ہے ان کا نہیں لگتا کہ وہاں سے ان کا رشتہ بنے گا تو وہ لوگ پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں اور ایگزسٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ارم کے اتنے سارے لوگ جو اتنے سارا گروپ شامل ہے، اگر ان کا گروپ بھی چلو بائسڈ ہے کہ ان کی یک طرفہ ان کی بات ہو، تو کتنے لوگ جن کے انہوں نے رشتے کرائے ہیں وہ تو گواہ ہیں نا، وہ تو سارے ساتھ ہیں. اب ارم کی شکایت یہ ہے کہ نور راجپوت نے ان لوگوں کو ہر طرح سے ہراس کیا اور ہراس کر کے وہ یوٹیوب پہ ڈالتے رہے. اچھا اگر ارم میں بات کروں، یوٹیوب پہ تو وہ ڈال رہے ہیں، چلیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، سبسکرائبرز جو بھی کر رہے ہیں، ہم سب یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. دراصل جو آپ کا مدعا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کیا یہ ہے کہ آپ کے ویڈیوز، آپ کے نمبر، آپ کے نام وہ جا کر اپنے یوٹیوب پہ لگا رہے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی وہ اپنے ویڈیوز جو بناتے ہیں بچیوں کی جو ڈالتے ہیں، ہمارا تو یہاں پہ ان سے اختلاف تھا. یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے. چلے باقی ساری چیزیں انسان پرسنل گرجز میں کر لیتا ہے، بچیوں کی، رشتوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی تصویروں کی ویڈیو بنانا اور پھر وہ چلانا کہ یہ رشتہ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور ہمیں بات پتہ چلی کہ جو وہ بچیوں کی تصویریں ڈالتے ہیں، پھر وہ جو نمبرز دیتے ہیں جس لڑکی کا فون پہ، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، ان کی اپنی ہی کہیں نہ کہیں سے ہوتی ہیں. اور جب وہ ان کی اپنی ہی کوئی نہ کوئی لڑکی نکلتی ہے تو وہ نارملی وہ ایک ہمارے ساتھ نور راجپوت بھی کال، اور میں
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नूर राजपूत साहब बात कर रहे हैं, शबनम को भी देते हैं वीडियो पे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर राजपूत साहब बात कर रहे हैं जी बहुत जी। मेरा नाम माया खान है नूर राजपूत साहब, और मैं न्यूज़ वन से बात कर रही हूँ। मैं एक आप टीवी कहाँ से एंकर बात हूँ। कर रही हैं? मैं न्यूज़ वन शो से बात कर रही हूँ। माया अच्छा कहानी एक प्रोग्राम होता है, नाम मेरा माया खान है, अच्छा। शायद सुना हो आपने। तो मोहतरमा, ये जो खवातीन आपके पास तशरीफ लाई हैं, जी, इन्होंने क्या कंप्लेंट किया मेरे बारे में? इनकी कंप्लेन मैं दो पहले शबनम से शुरू करती हूँ। शबनम, क्या कंप्लेन है नूर राजपूत साहब से? मेरी कंप्लेन इससे ये है कि इंतहाई फहश जुबान ये इस्तेमाल करने वाला बंदा है और अपनी गलती तस्लीम भी नहीं करता। जो इसने इंतहाई घटिया वाहियात इसने हरकत की थी 3-4 साल पहले, वो इस पे बिल्कुल भी ये नादिम नहीं हुआ और मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था और उसने मुझे थ्रेट किया था। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर खुदा ना खास्ता मैं इसकी पहुंच में होती तो ये मुझे फोन लगाएं। क्या कुछ कर जाता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या कुछ करता। 20 बंदे को ग्रुप बना के इसने मुझे जो नाजायज गालियां माँ बहन बेटी किस किस रिश्ते मेरे ये नूर राजपूत साहब ने आपको आपको दी थी, नाजेबा अल्फाज आपके साथ इस्तेमाल किए थे। जी जी कॉल पर नूर राजपूत का नाम लिख दीजिए जी। नूर राजपूत साहब, ये शबनम है जिनके साथ जी आपने जो है जिसने मुझे थ्रेट किया, कत्ल की धमकियां दी, जी बाकायदा मोहतरमा, वो रिकॉर्ड मैंने क्या मैं बाकायदा रिकॉर्ड क्या मैं बोल सब सकता हूँ? राजपूत साहब से बात कर रहे थे जी। जी जी, आप फरमाए जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मेरी शबनम साहबा जो हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप में थी। वहाँ पे मैकेनिकल का काम सीख रही थी मुझसे। मैं काफी सारे मैकेनिकल को ट्रेन कर रहा था। एक मैं था और एक लड़की कराची से थी, वो कोऑपरेट कर रही थी मेरे कौन का साथ। नाम तो नहीं आ रहा इस जी। मोहतरमा शबनम ने इन्होंने उस लड़की जो इनको सिखा रही थी, इंस्ट्रक्टर थी, वो उन्हीं को इतनी गंदी गालियां दी हैं, हद से ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा हद तक की है। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ किया, मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप को इन्होंने हैक किया, वहां पे मेरे तमाम मेंबर्स को इन्होंने रिमूव कर दिया हैक किया। और ग्रुप को हैक कर लिया। तो उसके बाद ये केस चला गया व्हाट्सएप पे। एक बहुत सीनियर खातून है, मोहतरमा नादरा आपा, उनके नाम बड़ा मशहूर है माशाल्लाह से। अगर आप चाहें तो मैं उनका कांटेक्ट नंबर भी आपको दे सकता हूँ, आप उनको कॉल पे भी लाइव ले सकती हैं। तो उनके पास ये केस चला गया। उन्होंने हम दोनों के बयान सुने। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नूर राजपूत बिल्कुल इस मामले में बेकसूर है और मिस शबनम साहबा ने इंतहा से इंतहाई कुरख्त और सख्त और इंतहाई गलत किस्म का रवैया रखा है, जिस वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। और उन्होंने इनकी इस्लाह के लिए इनको काफी सारा समझाया, लेकिन अफसोस कि मैडम शबनम साहबा ने अच्छा, नूर राजपूत साहब साथ में दूसरी भी हमारे साथ मौजूद है। नूर राजपूत साहब, समरीन भी मौजूद है। समरीन, आप क्या कहना चाहती हैं? वक्त बड़ा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी हम बात को क्लियर करते हुए चलें एक एक करके जी। समरीन, जो हमारी माँ के बराबर है, समरीन आपको मेरी आवाज आ रही है? ये कोई भला बात है करने वाली? नूर राजपूत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ मोहतरमा, तो मैं आप आपकी बात सुन रहा 2 हूँ। मिनट सुन लेना। मैं आपको एक कह रही हूँ, 2 मिनट से रुक जाइए। यहाँ पर और भी लोग हैं, सब लोग ने बोलना है, तो हम सब एक एक की बारी के साथ बोलेंगे ना। अगर आप खाली बोलते रहेंगे तो सुनेगा कौन फिर? अच्छा, तो समरीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? समरीन को गालिबन मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरे साथ इरम सलीम यहाँ मौजूद है। इरम, क्या ये बात मोहतरमा समरीन साहब कौन है? मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। वो क्या बात लेके आई है मेरे खिलाफ? बने हुए सारे दुनिया तुम्हारी आवाज की आवाज सुन रहे हैं ना, तभी ये बीगी बिली बन चुका है। और जिस लड़की की ये बात कर रहा है, ये वहां पे जो कुछ कर रहा था, मैंने उसके खिलाफ आवाज खड़ी की, उसके खिलाफ आवाज उठाई, ग्रुप में मैंने खिलाफ आवाज उठाई। इसने मुझे मुझे गंदी गालियां देनी शुरू की। वो सबसे पहले गालियां किसने दी थी? सबसे पहले गालियों का इस्तेमाल किसने किया? मोहतरमा शबनम साहबा ने। इसने किया। इसने इस मोहतरमा बंदे ने बोला शबनम साहबा ने मेरी एक खातून लड़की जो कि इनको
समझा रही थी, काम सिखा रही थी, उनको गंदी गालियों से नवाजा सिर्फ इसलिए अच्छा, आप कि दोनों उस के लड़की पास ने- सबूत है कि पहले किसने गाली इस्तेमाल की? इसका कोई सबूत है? मोहतरमा वो तो अब 1 साल पुरानी बात है, मैं वो चैट सेव नहीं रख सका, वरना लेकिन मैं- अभी मैं और भी सारी बातें शिकायतें आपके हैं, सामने मेरे रख पास देता हूं। वक्त बड़ा कम रह गया है, या तो मैं इसका फॉलो अप शो करूं, क्योंकि मुझे बड़ा ज़रूरी है, जब तक सारे लोगों को मौका नहीं मिलेगा अपनी बात करने का, सबको मौका मिलना चाहिए। आपको भी, नूर राजपूत साहब, आपको भी मिलना चाहिए। ये सारा सबूत जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल सारी हाँ। बात की वजाहत दे रहा हूँ मैं। उसकी वजूद तो था, ये मोहतरमा शबनम साहबा ने काफी सारे लोग उस लड़की को स्टार्ट में उस लड़की की इंसल्ट की, उसको गंदी गालियां दी, गलीज गालियां दी, जो कि इनको सिखा रही थी, मैसेज सिखा रही थी। नूर कि राजपूत आपने- साहब, आप पर ये भी इल्ज़ाम है कि आपने अपने इंटरनेट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ख़वातीन की, यानी कि बच्चियों की तस्वीरें लगाकर किसी और का नंबर दे दिया। इरम, ये बात इल्ज़ाम है इनके ऊपर? बिल्कुल है। ये मेरी इल्ज़ाम बहन, मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब चैनल पे मेरे आप भी वो चैनल मौजूद है, नूर रिश्ता मरकज से आप सर्च करेंगी तो आपको वो चैनल शो हो जाएगा, वहां पे आप सारा रिकॉर्ड चेक कर ले, किसी भी ऐसी बच्ची की मुझे पिक्चर दिखा दें जो वहां पे मौजूद क्या हो। आखिरी लम्हे, क्या आप बच्चियों की जो रिश्ते आते हैं उनकी तस्वीरों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं रिश्ते के लिए? ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं सिर्फ डिटेल ये लगाता भी हूँ गलत और वो बात भी है। अल्फाज चेंज करके, उनके नाम वगैरह चेंज करके लगाता हूँ, कोई किसी को पहचान नहीं सकता। एक रिश्ता सेकंड, उससे क्या आसानी से आप सर्च सब हो लोग जाता है। कल मेरे साथ 7 और बजे आने आज के लिए तक तैयार एक हैं? भी सिंगल कंप्लेंट नहीं है किसी क्लाइंट की कि आपने हमारा डेटा क्यों लगाया है, ना कोई हमने ऐसा वैसा कोई काम किया है। ये सिर्फ एक गैंग है जो अजहर मुगल के अंडर चल रहा है, और ये मैडम शबनम भी उसमें इन्वॉल्व है। मुझे, और इस गैंग का काम ही यही है कि ये दूसरे मैच मेकर्स को परेशान करे, अच्छा। और इनको बार बार शो कर जाएगा। इनकी कंप्लेंट्स हम तक टाइम भी कट आ रही जाएगा। हैं। बहुत सारे लोगों को ये परेशान कर चुके बिल्कुल हैं, झूठ, और अब ये मेरे बिल्कुल पीछे पड़े झूठ। हुए अच्छा, हैं। हमारे आप इनके पास 2 सबूत दिन है, आपके पहले- पास सबूत है जो आप इल्जामात लगा रहे हैं? 2 दिन आपके ये पास मैंने- सबूत है? मोहतरमा देखें, सबूत मैं इस तरह कॉल पे आपको पेश नहीं कर सकता, आप मुझे व्हाट्सएप पे तशरीफ लाएं, वहां पे मैं आपको एक से एक आप बार आएंगे? इनके खिलाफ जो नूर सबूत राजपूत मौजूद साहब, है ना, आप वीडियो मैं कॉल आपको पर सामने आएंगे? करूंगा। पूरी दुनिया सुन रही है, आप वीडियो कॉल पर आएंगे? जल्दी बताइए, आप कल आएंगे वीडियो कॉल पे? मोहतरमा मैं कैसे सबूत पेश कर सकूंगा? मेरे पास लिंक्स की सूरत में या आप शामिल होंगे कल के प्रोग्राम में? सूरत में सबूत है, वो मैं यहाँ कैसे पेश कर सकूंगा? सर, मुझे सिर्फ ये बताइए, आप कल के लाइव शो में हमारे साथ होंगे? तो मैं कल का शो जो कर रही हूँ कुछ और करूंगी, आप लोगों का पूरा शो कल करती हूँ, मुझे अभी बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। अग्री मैं हैं ये आप? चाहता हूँ कि एरम, आप अग्री हैं? मैं ये शबनम, चाहता आप हूँ कि अग्री ये हैं? कच्चा इस गेम का मैं खोल के रख दूँ माया, हमारे चैनल पास पे। authentic और सबूत मुझे है। समरीन, आप मेरी अग्री हैं? अपनी आवाज में बच्चियों की तस्वीरें डली हुई हैं। ओके देन, टुमारो माया कहानी में वी विल कंटिन्यू यहाँ से, बिकॉज बहुत देर से इनसे रब्ता हुआ। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी खैर आफियत के साथ। अस्सलाम वालेकुम।